اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ روم آیات نمبر 48 تا 60 میں اللہ کی قدرت کی نشانیوں کا ذکر اور مشرکین کو توحید کی دعوت۔ روز قیامت مجرم قسمیں کھا کر کہیں گے کہ وہ دنیا میں چند گھنٹوں سے زیادہ نہیں رہے تھے۔ قرآن میں ہر چیز واضح کر دی گئی ہے، لیکن جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ رسول اللہ کو صبر کرنے کی تلقین اور کامیابی کی بشارت، کیونکہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ الذی یرسل الریاح فتثیر سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله۔ وہ اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، پھر وہ بادلوں کو اٹھائے پھرتی ہیں، پھر وہ جس طرح چاہتا ہے ان کو آسمان میں پھیلا دیتا ہے اور کبھی انہیں ٹکڑوں میں تقسیم کر دیتا ہے۔ پھر تم دیکھتے ہو کہ بادلوں میں سے بارش کے قطرے نکلتے ہیں۔ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ پھر وہ اس بارش کو اپنے جن بندوں تک چاہتا ہے پہنچا دیتا ہے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِم مِّن قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ۔ حالانکہ اس بارش کے برسنے سے پہلے وہ بارش سے بالکل مایوس ہو چکے تھے۔ فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها۔ پس آپ رحمت الہی کے اثرات دیکھیں کہ وہ زمین کو مردہ ہو جانے کے بعد کس طرح اسے دوبارہ زندہ کر دیتا ہے۔ إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير۔ کچھ شک نہیں کہ وہی مردوں کو زندہ کرنے والا ہے اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ۔ اور اگر ہم ایسی ہوا بھیج دیں جس کے اثر سے یہ لوگ اپنی کھیتی کو مرجھایا ہوا اور زرد پائیں تو فوراً ہماری تمام گزشتہ نعمتوں کی ناشکری کرنے لگیں گے۔ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نہ تو آپ مردوں کو اپنی بات سنا سکتے ہیں اور نہ بہرے شخص کو اپنی آواز سنا سکتے ہیں جب وہ آپ سے پیٹھ پھیر کر بھاگ رہا ہو۔ وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ۔ اور نہ ہی آپ ان بصیرت سے محروم اندھوں کو ان کی گمراہی سے نکال کر ہدایت دے سکتے ہیں، آپ تو بس انہی لوگوں کو سنا سکتے ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں اور پھر سر تسلیم خم کر دیتے ہیں۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبہ۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں بہت کمزور حالت میں پیدا کیا، پھر اس کمزوری کے بعد قوت عطا کی، پھر اس قوت کے بعد دوبارہ کمزوری اور بڑھاپا طاری کر دیتا ہے۔ یخلق ما یشاء وهو العلیم القدیر۔
وہ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے، اور وہ سب کچھ جاننے والا اور ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ۔ اور جس دن قیامت قائم ہوگی تو مجرم لوگ قسمیں کھا کر کہیں گے کہ وہ دنیا میں چند گھنٹوں سے زیادہ نہیں رہے تھے۔ یہ لوگ دنیا کی زندگی میں بھی اسی طرح دھوکے میں رہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلَكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ مگر جن لوگوں کو علم اور ایمان عطا ہوا ہے وہ انہیں جواب دیں گے کہ اللہ کی کتاب کے مطابق تو تم قیامت کے دن تک پڑے رہے ہو، اور آج یہ قیامت ہی کا دن ہے، لیکن تم کبھی اس کا یقین نہیں کرتے تھے۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ۔ بہرحال اس دن ظالموں کو نہ تو ان کا کوئی جھوٹا عذر فائدہ پہنچا سکے گا اور نہ ہی اللہ سے معافی مانگنے کی اجازت دی جائے گی۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے لوگوں کے سمجھانے کے لیے قرآن میں ہر طرح کی مثالیں بیان کر دی ہیں۔ وَلَئِن جِئْتَهُم بِآيَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ۔ اگر آپ ان کے پاس ان کی مرضی کے مطابق بھی کوئی نشانی لے کر آئیں تو یہ کافر لوگ پھر بھی یہی کہیں گے کہ تم سب مل کر جھوٹ بنا لائے ہو۔ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور جو لوگ یقین نہیں کرتے اللہ ان کے دلوں پر اسی طرح مہر لگا دیتا ہے۔ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ۔ بس آپ صبر سے کام لیجئے، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ ان یقین نہ رکھنے والے لوگوں کے خلاف کسی بھی طور آپ کے ہاتھ سے صبر و متانت اور استقامت کا دامن نہ چھوٹے۔